آج ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں، لیکن لوگوں کی پریشانی اور معیشت میں تباہی کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کو سراہ رہے ہیں، اور انہوں نے آج اپنے 10 ساتھیوں کو ان کی وزارت کے اوپر کام کرنے پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر انعامات دیے ہیں اور ایوارڈز دیے ہیں۔ یہ ملک میں جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں یہ ایوارڈز ایسے ہی ہیں جیسے کسی نے جلتی ہوئی آگ پر تیل ڈال دیا ہو۔ لوگ بھڑک اٹھے ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ ایوارڈ کس سلسلے میں دیے گئے ہیں۔ ایوارڈز 23 وزارتیں ہیں، ان میں سے 10 وزارتوں کو دیے گئے ہیں، اور جن میں سے وزارت خزانہ، وزارت خارجہ امور، وزارت اقتصادی امور اور پارلیمانی افیئرس اور وزارت دفاع جو ہے ان کو کوئی ایوارڈ نہیں دیے گئے۔ شاید پرویز خٹک کا جو پچھلی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے جو سوالات کی اٹھائے تھے، اسی کی وجہ سے ان کو اس دوڑ میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن جو سب سے حیرت ناک ہے اور جس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ مراد سعید ہے۔ مراد سعید کو پہلا ایوارڈ دیا گیا ہے اور ان کے پاس وزارت مواصلات ہے۔ اس وزارت مواصلات نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں یہ تو وجی احمد بتائیں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہ وجی احمد سے سنیے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ مراد سعید کی جو کارکردگی ہے اسی کی بنیاد پر ان کو جو ہے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، پہلا ایوارڈ ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے میں ان ایوارڈز کا ذکر کر دوں جو پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گزشتہ سال مراد سعید کو دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ایوارڈ ہے اور دوسرا یہ ایوارڈ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ایک وزیر مواصلات ہیں تو NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی پہ ان کی جو کرپشن کی بات پکڑی گئی ہے 1000 بلین روپے کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور یہ جو ہے بہت پرائم منسٹر کے سٹیزن پورٹل پہ یہ آئی ہے ساری چیزیں۔ تو ان کی دوسری جو ہے کرپشن جو مراد سعید کے اپنے ہاتھوں سے ہوئی ہے وہ ہے HBL کو ٹھیکہ دینے کی، اور یہ 118 بلین روپے کی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 1 کروڑ یعنی 1,80,00,000۔ یہ تو ایک معمولی سی رقم۔ اس کے علاوہ اور کون سی پوشیدہ ان کی کرپشن کی ہوں گی تو جی، یہ جو وزارت مواصلات ہے جس میں پاکستان پوسٹ آتا ہے، جی تو مراد سعید نے جو آتے ہی کام کیا وہ یہ کیا کہ پاکستان پوسٹ کے جو نرخ ہیں وہ بڑھا دیے۔ وہ جو لفافہ 8 روپے کا تھا وہ 20 روپے کا جانے لگا، جو رجسٹری 100 روپے کی تھی وہ 250 روپے کی ہو گئی۔ تو جو 100 گنا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور 10 ارب روپے اس کی منافع تھا، اس وقت آمدنی تھی۔ تو 10 ارب کا جب منافع تھا اور آمدنی تھی تو وہ جب 100 گنا بڑھا دیا تو 1000 ارب روپے تو پاکستان پوسٹ میں ویسے ہی آ گئے ہوں گے۔ میں آ گئے ہیں، لیکن وہاں پاکستان پوسٹ کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے ریکارڈ جو ہے ان کی جو پینشن کا پیسہ تھا وہ بھی یہ اس میں کھا گئے، اس میں لگا دیا، اور جو کہ نہیں لگانا چاہیے تھا ان کو، ان کی پینشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، بہت انہیں تکلیف ہوئی۔ پاکستان پوسٹ میں بھی تو انہوں نے کیا پیپرا رولز کی بہت خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ FATF کی جو ہے وہ شرائط کے پوری کرنے کے نام پر جو ہے نا انہوں نے پاکستان کے قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ FATF کی جو شرائط تھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو پوری تو کریں، یہ کیونکہ ایوارڈ تو 1000 ارب روپے کی جو کرپشن ہے اس کا ایوارڈ کہہ لیں یہ۔ 1000 ارب روپے کی NHA میں کرپشن ہے، 118 ارب روپے کی جو ہے وہ پاکستان پوسٹ میں کرپشن ہے۔ ہم ان کرپشن کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया है, जो पाकिस्तान के चैप्टर ने किया। ये बहुत जिम्मेदार इदारा है, ये इन सब बातों में इनको खत भी लिखा है, यानी पहले में जो 118 अरब के लिए मेरे ख्याल से इसमें एक इनका डायरेक्टर जनरल, उसको भी इन्होंने बरतरफ कर दिया और उस पे इल्ज़ामात लगा दिए, जी और वो दूसरा डायरेक्टर जनरल जो है उसको सवाल जवाब भी हुए हैं, लेकिन वो कोई शाफी जवाब ना दे पाया है। असल में देखिए, एक तो ये इन्होंने कि पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर इन्होंने ये किया कि जो पहले जो डायरेक्टर पाकिस्तान पोस्ट के जो डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल पोस्ट अखलाक अहमद साहब को तो निकाल दिया, क्योंकि उन्हें शिकायत हो रही थी कि ये सारे जो काम हो रहे हैं खिलाफ कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनको तो उन्होंने निकाल दिया। और हबीब बैंक और पाकिस्तान पोस्ट, हबीब बैंक एक प्राइवेट इदारा है, पाकिस्तान पोस्ट एक सरकारी इदारा है। अगर कोई डील करनी थी तो नेशनल बैंक के साथ करते, ताकि कौमी खजाने ही में रहता है, कौमी सरमाया सरकारी बैंक है नेशनल बैंक। हबीब बैंक तो एक प्राइवेट बैंक है। अच्छा, ये तो ये 10 वजारतें जो हैं, इसमें असद उमर कौन से नंबर पर आए? 10 वजारतों में असद उमर दूसरे नंबर पे आए हैं। और असद उमर साहब की जो है वो कमाई जो है वो आपने देखा कोरोना में बहुत हुई है, तमाम दवाएं गई हैं, गायब हुई हैं, और मास्क गायब हुए हैं, और बहुत सारी यानी तो ये शफाफ चली जो है, जी वो तो बड़ी करप्ट, इसकी जो सूरत हाल है वो तो बड़ी करप्शन सामने आ रही है। बिल्कुल, ये साफ चली, शफाफ चली। असल में ये कौमी खजाने को साफ करने आए हैं, उसी की शफाफियत वहीं पर है। ये सारी चीजें तो ये नाजरीन, हम इस बारे में फिर वक्तन फ़वक्तन बात करेंगे। आज के लिए करप्शन का पहला शाहकार जो था वो मुराद सईद थे, और उनकी वजारत ने क्या कारनामे अंजाम दिए ये हमने आपके सामने लाए। इंशाअल्लाह कुछ और इंकशाफात अगले प्रोग्राम में।